نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ جتنا مرضی یہ تم لوگوں کو برا بھلا کہہ لیں، اہل کتاب، یہود، نصارہ، یہ ان کی جو جرت ہے وہ صرف معمولی تکلیف پہنچانے تک کی ہے۔ معمولی تکلیف میں وہ تمہیں گالی دے سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، پروپیگنڈے کر سکتے ہیں، ستانے کے دوسرے کام ہی کر سکتے ہیں، ذہنی طور پر اذیت دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ مقابلے پر آنا چاہیں آمنے سامنے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے مقابلے میں فتح یاب کرے گا اور یہ پیٹھ دکھائیں گے اور بھاگ جائیں گے اور انہیں کسی کی بھی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، یہاں اللہ یہ کہ وہ ایمان لے آئیں یا وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں یا کسی ایسے لوگوں کی پناہ میں آ جائیں جو کہ ایمان والے ہوں۔ اب یہ لوگ اللہ کے غضب میں اچھی طرح سے گر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط ہو چکی ہے۔ کیونکہ انہوں نے بہت سی سرکشیاں کی۔ سب سے بڑی سرکشی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انحراف کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بہت حد تک گزر گئے، کوئی حدود کا خیال نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ایک جیسے بھی نہیں ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایمان لے آتے ہیں، حق پر قائم رہتے ہیں اور رات دن اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے ہیں اور صالحہ لوگوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی بھلائی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یعنی اہل کتاب کے وہ لوگ جو کہ اب اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، روز آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، حق کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، تو ان کی جو گمراہی میں کی گئی بھلائیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ ویسٹ نہیں کرے گا، رائگاں نہیں کرے گا، وہ بھی برقرار رہیں گی۔ اور اگر انہوں نے کوئی برائیاں کی ہوں گی اپنی گمراہی میں، وہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے اور آگے سے ان کا سلسلہ جاری ہوگا، یعنی یہ انہیں دو فائدے ہو جائیں گے اسلام لانے کے۔ تو ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 116 سے لے کر آیت نمبر 120 تک ہے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہ آ سکیں گی، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ مال، وہ اولاد جس کے اوپر آج انہیں بہت فخر ہے، روز آخرت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا پائے گی، جس پہ آج یہ بہت اکڑتے پھرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بچانے والا اس دن کوئی نہیں ہوگا اور جہنم کی آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 117۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات وغیرہ، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور یہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے۔ ایسے لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، یعنی عمل کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے اور
اس عمل کا، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، دارالجزا کیا ہے؟ آخرت۔ اس دنیا میں انسان جو کچھ بوئے گا وہ عالم آخرت میں کاٹے گا، مگر دنیا میں بوئی ہوئی کھیتی کی بار آوری کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان شرائط کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو کھیتی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ اللہ اور روز آخرت پر ایمان، خلوص نیت، جو کام کیا جائے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع، ہدایت، سنت، وہ کام یا صدقہ خیرات جو شریعت کی بتلائی ہوئی ہدایت کے مطابق کی جائے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی چیز کم ہوگی تو آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہوتی ہے دنیا کی کھیتی جو کہ آخرت میں کام آئے گی۔ اب اس آیت میں جن کافروں کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ان میں سے یہ ساری شرائط جو ہیں ان کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ کافر تو وہ کہلاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ آخرت پر اور اللہ کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ یا اگر اپنے خیال کے مطابق ایمان رکھتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اور کیونکہ ان کا روز آخرت پر ایمان نہیں ہوتا لہٰذا وہ جو کچھ بھی خرچ کریں گے وہ محض نمائش، اپنی واہ واہ کے لیے کریں گے، اور شریعت محمدیہ کی ہدایات کی اتباع کا یہی سوال پیدا نہیں ہوتا، تو پھر آخرت میں بھلا انہیں ایسے اعمال کا بدلہ کیا ہی مل سکتا ہے؟ ان کے نیک اعمال کی کھیتی کو ان کے کفر کی قہر نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تو اب آخرت میں انہیں کیا بدلہ ملے گا؟ یعنی اگر انہوں نے کوئی نیک کام کیا ہوگا اپنی زندگی میں، لیکن کیونکہ وہ کافر ہیں، وہ بیسک جو کھیتی کے عقائد ہیں، جو شرائط ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اللہ پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، کتاب کی اتباع، سنت کی اتباع، شریعت محمدیہ کے تقاضوں کو سارا کچھ فلفل وہ نہیں کرتے، جتنے مرضی نیک کام کر لیں ان کے وہ آخرت میں کسی کام نہیں آئے گا۔ وہ ایک ایسی ہوا ہوگی جو کہ اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دے گی۔ آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں واضح ہدایات دے دی ہیں، اگر تم سوچو گے تو ان سے ضرور محتاط رہو گے۔ اب یہ خطاب دراصل انہی انصار مدینہ سے ہے۔ ان کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج مدینے میں آباد تھے۔ اسلام سے پہلے ان قبائل کی آپس میں ہر ٹائم لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اور مدینے کے یہودی بھی 3 قبائل میں مشتمل تھے۔ یہودیوں کا کام یہ تھا کہ ان کا قبیلہ اوس کا حلیف بن جاتا اور دوسرا خزرج کا، اس طرح اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے، اور اس طرح کئی طرح کے مفادات حاصل کرتے تھے۔ ایک تو ان کا مفاد یہ تھا کہ ہتھیار فروخت ہو جاتے تھے ان کے، دوسرا یہ کہ اپنی قلت کی تعداد کی وجہ سے انصار مدینہ پر اپنی بالادستی قائم رکھتے تھے اور ان کی معیشت اور سیاست پر چھائے ہوئے تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات نبھاتے رہتے اور اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی طرح محبت اور خلوص سے ملتے، لیکن یہودیوں کو تو آپ اور آپ کے مشن سے جو بغض تھا، حسد تھا، اس کی بنا پر وہ کسی مسلمان سے مخلصانہ محبت رکھنے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے منافقانہ روش اختیار کر رکھی تھی۔ ظاہر ہے وہ تو انصار سے دوستی کا دم بھرتے تھے، مگر دل میں ان کے سخت دشمن بن چکے تھے۔ اس ظاہری دوستی سے 2 قسم کے فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک یہ کہ کسی طرح مسلمانوں میں فتنہ فساد برپا کرتے رہیں، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے جماعتی راز ان کے دشمنوں تک پہنچائیں۔
انہی وجود کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی بھی غیر مسلم سے دوستی نبھانے اور اپنے راز بتانے سے روک دیا، اور یہود کے حسد کا تو یہ حال تھا کہ اکثر اوقات ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی تھی جو ان کی مسلمانوں سے گہری دشمنی کا پتہ بتا دیتی تھی، اور حسد اور دشمنی کے بارے میں یہ اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھ سکتے تھے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کدورت ہوتی تھی وہ بڑھ چڑھ کر سامنے آ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ اگر تم سوچو تو ان کی دوستی میں تمہیں سراسر نقصان ہی ہے، لہٰذا کافروں سے دوستی رکھنے سے بہرحال تمہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 119، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا أَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سنو، تم ایسے لوگ ہو جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اپنے غصے میں جل مرو، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے غصے میں جل مرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جن میں تورات بھی شامل ہے، لیکن اہل کتاب تمہارے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ تم سے محبت رکھتے اور تم ان سے دشمنی رکھتے، مگر یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ کیسی الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اب یہود کا تورات پر ایمان لانا یا مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے منافقانہ طور پر یہ کہہ دینا کہ ہم بھی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا اندر سے غصہ تھا، انہیں حسد تھی اور وہ غصے کے مارے اپنی انگلیاں دانتوں میں چبانے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی بس نہیں چلنے دے رہے تھے تمہیں روکنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خواہ غصے سے جل بھن جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے مشن کو کامیاب کر کے رہے گا اور دین اسلام ایک غالب دین کی حیثیت سے بلند ہو کر رہے گا، اور تمہارے دلوں میں یہ جو بغض، عناد اور حسد ہے اٹھ رہی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 120، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیدُہم شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا یعملون مُحیط۔ اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی مکاری تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کے جو رویے ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی خوشی میسر آتی ہے، کوئی خوشی کا لمحہ آتا ہے تو یہ لوگ جل بھن جاتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں اور انہیں اچھا نہیں لگتا، بلکہ انہیں تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر انہیں خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی دوستی کیسی ہے؟ دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں خوش ہو، آپ سے دشمنی میں وہ خوش نہ ہو، آپ کے نقصان سے خوش ہو۔ یہ کیسی دوستی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اسی لیے مومنین کو کہہ رہے ہیں کہ تم صبر سے کام لو، ان کی سازشیں اور پروپیگنڈے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ تمہارے درمیان خرابی، بگاڑ، فساد پیدا کرنے کی، اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرنے کے لیے ہے اور ان کے سارے معاملات پر نظر رکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔